اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک کڑوی گولی کی بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر امت کو مستقبل چاہیے تو شیعہ اور سنی دونوں کو ایک کڑوی گولی نگلنی ہوگی۔ وہ گولی کیا ہے؟ یہ مان لینا کہ ہم دونوں الگ الگ امتیں نہیں ہیں، ہم ایک ہی امت ہیں۔ لیکن آج کا سوال اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر ہم یہ گولی نگل بھی لیں تو آگے کیا ہوگا؟ کیا صرف جذباتی اپیلوں سے صدیوں کی دوریاں ختم ہو جائیں گی، یا ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا ہوگا؟ آج کی گفتگو اسی سوال کے گرد ہے۔ شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی تقسیم اسلام کے پہلے دن سے ہی موجود تھی، مگر تاریخ اس کہانی کو قبول نہیں کرتی۔ ابتدا میں یہ صرف ایک سوال تھا، خلافت کا حق کس کو ہے؟ اہل بیت کو یا امت کے منتخب نمائندے کو؟ یہ اختلاف تھا، مگر اس اختلاف کی بنیاد پر کوئی فرقہ نہیں بنا تھا۔ اختلاف تو اور بھی بہت سے تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا۔ جنگ ردہ کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے بالکل مختلف تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں سیاسی تنقیدیں موجود تھیں، اور حضرت علی کے زمانے میں جنگ جمل اور صفین جیسے بڑے بحران سامنے آئے۔ مگر ان سب کے باوجود امت ایک تھی، نماز ایک تھی، قبلہ ایک تھا، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ایک ہی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اتنے بڑے اختلاف کے باوجود امت ایک رہ سکتی تھی تو پھر ہم آج کیوں بٹ گئے؟ یہاں تاریخ کا ایک بڑا موڑ سامنے آتا ہے، اور یہ جملہ غور سے سنیے۔ شیعہ سنی اختلاف مذہب نے پیدا نہیں کیا، اسے ریاستی سیاست نے مستحکم کیا۔ جب صفوی سلطنت نے شیعت کو اپنی سیاسی شناخت بنایا اور عثمانی سلطنت نے سنیت کو اپنی سیاسی شناخت بنایا، تو ایک سیاسی اختلاف، ایک سیاسی نقطہ نظر ریاستی پرچم میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب مذہب ریاستی پرچم بن جائے تو اختلاف فرقہ بن جاتا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس تقسیم کو چیلنج کیا۔ علی شریعتی نے کہا شیعت دو طرح کی ہے، سرخ شیعت اور سیاہ شیعت۔ سرخ شیعت عدل اور مزاحمت کی روح ہے، اور سیاہ شیعت اقتدار کے ساتھ جڑی ہوئی مذہبیت ہے۔ یہ دراصل ایک داخلی اصلاح کی کوشش تھی، لیکن اس بحث کا سب سے خوبصورت استعارہ ایک شیعہ عالم موسیٰ صدر نے دیا۔ انہوں نے کہا شیعہ اور سنی ایک پرندے کے دو پر ہیں۔ سوچئے، اگر پرندے کے دونوں پر آپس میں خود الجھ جائیں تو کیا پرندہ اڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پرندہ زمین پر گھسٹتا رہتا ہے۔ آج امت کی حالت بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہم اڑ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صدیوں سے ہمارے دونوں پر ایک دوسرے سے الجھتے آ رہے ہیں، اور جب پر ہی ایک دوسرے سے الجھ جائیں تو پرواز کہاں سے آئے؟ اب آئیے مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی دشمنی صدیوں پر محیط تھی۔ جنگ بعاث اس دشمنی کی آخری بڑی علامت تھی۔ پھر مدینہ میں ایک تاریخی دستاویز بنی میثاق مدینہ۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میثاق مدینہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مدینہ کی پوری سوسائٹی کا ایک اجتماعی میثاق تھا۔ میثاق کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے، ھذا کتاب من محمد النبی بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب، یعنی قریش کے مہاجرین بھی اس میں شامل تھے اور یثرب کے قبائل بھی۔
اوس بھی، خزرج بھی، اور مدینہ کے دوسرے قبائل بھی، یعنی قبائل اپنی شناخت کے ساتھ موجود رہے، مگر ان سب کے اوپر ایک نئی شناخت قائم ہوئی، امت کی شناخت۔ اس میثاق میں ایک جملہ لکھا گیا، بڑا مشہور جملہ ہے، وَإِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ۔ وہ سب دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک امت ہیں۔ قبائل ختم نہیں کیے گئے، قبائل اپنی جگہ موجود رہے، مگر ان سب کے اوپر ایک نئی شناخت قائم ہو گئی، امت کی شناخت۔ رسول اللہ نے اختلاف کو ملیہ میٹ نہیں کیا، انہوں نے اختلاف کو دشمنی بننے سے روک دیا۔ آج امت کو کسی نئے مناظرے کی ضرورت نہیں، آج امت کو ضرورت ہے ایک نئے عہد کی، ایک نئے میثاق کی، جسے میثاق امت کہا جا سکے۔ اگر ہمیں بھی مدینہ کی طرح بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے تو ہمیں بھی ایک میثاق درکار ہوگا، ایک ایسا میثاق جو ہمیں یاد دلائے کہ ہم فرقوں کے قبیلے نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اور اسی لیے آج کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ کون درست ہے، آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہم دوبارہ ایک امت بن سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اس میثاق کے اصول کیا ہوں گے؟ اس میثاق کا پہلا اصول ہوگا وحدت۔ میثاق مدینہ میں کہا گیا تھا وَإِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اسی طرز پر دنیا کے تمام مسلمان اپنے اختلافات کے باوجود ایک امت ہے۔ دوسرا اصول جو میں نے وضع کیا ہے اختلاف کا مرجع، میثاق مدینہ میں لکھا گیا وَإِنَّكُمْ لَفِي عَمَلٍ اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ۔ اسی اصول پر اختلاف کی صورت میں قرآن اور رسول کی تعلیمات مشترک مرجع ہوں گی۔ تیسرا اصول اجتماعی دفاع، میثاق مدینہ میں لکھا گیا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ هَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ۔ اسی اصول پر امت کے تمام گروہ بیرونی ظلم اور جارحیت کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ چوتھا اصول ظلم کے خلاف اتحاد، میثاق مدینہ میں کہا گیا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، یعنی مومن ظلم کرنے والے کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ پانچواں اصول خیر خواہی پر مبنی، میثاق میں لکھا گیا تھا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ اور ہم یہ کوئی نیا معاہدہ ایجاد نہیں کر رہے، ہم دراصل مدینہ کے معاہدے کی روح کو امت کے دائرے میں دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ غور سے سنیے، ہم 1400 سال سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ خلافت پر اصل حق کس کا تھا، لیکن ہم نے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا کہ امت کیوں ٹوٹ گئی۔ اگر مدینہ میں صدیوں کے دشمن قبائل ایک میثاق کے ذریعے ایک امت بن سکتے تھے تو آج سیاسی اختلاف کے مارے مسلمانوں کے دو گروہ ایک میثاق کے تحت اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ موسیٰ صدر نے سچ کہا تھا، شیعہ اور سنی اس امت کے دو پر ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر امت کو پھر سے آسمانوں کی طرف اٹھنا ہے تو اسے اپنے دونوں پر سلامت رکھنے ہوں گے، کیونکہ پرندہ ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کرتا۔